کسی نے سوال پوچھا کہ دجال کون ہے؟ بعض میڈیا پر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ دجال ایک فرضی نام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا احادیث میں دجال کا ذکر موجود ہے؟ جواب دیجیے۔ جواب سماعت فرمائیے، دجال ایک شخص کا نام ہے جو قرب قیامت میں ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہوگا۔ وہ اس وقت بھی مشرق کی جانب ایک جزیرے میں فرشتوں کی قید میں ہے۔ بندوں کی آزمائش کے لیے قرب قیامت میں اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے دجال کے متعلق سنتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی مایہ ناز کتاب ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4077 نقل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے رب کریم نے حضرت آدم کی اولاد کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہوا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر سے نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اکیلے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں اور بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ نشانیاں بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آئیں گی جن سے جو اس کا دعویٰ ہے یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے غلاموں، دجال آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا جبکہ ہمارا رب نظر نہیں آتا۔ تو اس کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔ دوسری چیز، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ عزیزان گرامی، اس طویل حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ دجال ایک شخص کا نام ہے، اور یہ قرب قیامت میں جو ہے نمودار ہوگا، مسلمانوں کو بہکائے گا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ رب کریم ہم سب کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔